پاکستان میں حالیہ یوٹیوب کی بندش کے باعث دوستوں کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے اپنے بیانات کو فیس بک پر لا رہا ہوں تاکہ ہماری تاریخی جدوجہد پیپلز پارٹی قیادت کی بے حسی و کوتاہ نظری اور راجہ انور جیسے بدکار و بد افکار کی اصلیت پر پاکستان کے لوگ زیادہ سے زیادہ حقائق جان سکیں۔ جیسا کہ میں گزشتہ ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک جن افراد نے الذوالفقار کے بارے میں جو کچھ لکھا یا بیان کیا ہے، ایسے افراد کا تنظیم سے تعلق بہت قلیل مدت پر مشتمل ہے اور تنظیم کی قیادت یعنی بھٹو برادران سے نزدیکی کا درینہ بھی بہت کم مدت ہے۔ اس لیے ان حضرات کی معلومات شنید پر قائم ہوتی ہیں، نہ کہ ذاتی مشاہدے یا تجربے پر۔ بلا شبہ سہیل سیٹھی اور احسان بٹی کے بعد میں ہی ان حالات و واقعات پہ دسترس رکھتا ہوں جن کی بابت اکثر لوگ ہنوز آگاہ نہیں ہیں، گو کہ ہمارے ایک سینئر ساتھی محترم اختر بیگ الذوالفقار کے بارے ابتدائی معلومات کا ایک ذخیرہ ہیں، لیکن جولائی 1984 میں ویانا میں وہ گرفتار ہوئے، جس کے باعث وہ تنظیم کے آخری ایام جن کو کہ میں ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت دیتا ہوں، وہ ان تمام حالات و واقعات سے بے خبر رہے ہیں۔ بہرحال جو بندہ تنظیمی امور و حالات و واقعات پر اندرونی معلومات اور اپنا تجربہ رکھتا ہے وہ میری ذات ہی ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ شاہ نواز بھٹو کی شدید خواہش اور کوشش تھی کہ وہ الذوالفقار پر کوئی کتاب لکھے۔ جب میں اگست 1984 میں شاہ نواز کے ہمراہ لیبیا طرابلس سے دمشق آیا تو شاہ نواز بھٹو نے تنظیم کے بہت سے خفیہ دستاویز اور مختلف خطوط جو کہ اردو میں درج تھے مجھے پڑھنے کو دیے، جن کو سن کر شاہ نواز بھٹو انگلش میں نوٹ کرتا رہا، اور ان خطوط جن میں سے اکثر اپنے سیاق و سباق کے ساتھ میرے ذہن میں کافی حد تک محفوظ ہیں۔ مئی 1985 میں جب بھٹو برادران کابل سے جا چکے تو اس کے بعد میری ملاقات ڈاکٹر نجیب، ڈاکٹر ضمیر اور دیگر اہم افغان حکام سے ہوتی رہی، اور کیپٹن سالم لیبیا والا، ایاد علوی جو صدام کے مرنے کے بعد عراق کا صدر بنا، کارلوس اور بہت سے فلسطینی رہنماؤں، جناب فیض احمد فیض جو پاکستانی شاعر تھے، انقلابی شاعر، اور احمد اقبال سے بیروت میں میری ملاقاتیں، اجمل خٹک صاحب، مری برادران، شیر بخش مری سے بھی ملاقاتیں میری الذوالفقار کے بارے میں وسیع معلومات پہ دسترس کی وجہ ہیں۔ علاوہ ازیں ضیاء حکومت کے خلاف بغاوت کے 2 بین الاقوامی مقدمے بنے تھے، لاہور سازش کیس اور لیبیا سازش کیس، تو یہ ریکارڈ بھی ہم آغا برادران کو ہی جاتا ہے کہ دونوں مقدموں میں ہمارا نام شامل ہے، اور دوسرا کوئی پارٹی ممبر ایسا نہیں جو ایک وقت میں 2 ضیاء کے خلاف 2 بغاوت کیسوں میں نامزد ہو۔ الذوالفقار میں 3 سگے بھائیوں کی شمولیت بھی ہمارے کھاتے میں ہی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور الذوالفقار کے لیے مشکل ترین حالات میں جتنی کنٹریبیوشن ہمارے خاندان کی ہے، اس کی نظیر پوری پارٹی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس بیان کا مقصد ہرگز خود نمائی نہیں، بلکہ میرا ہدف یہ ہے کہ لوگ جان سکیں کہ راجہ انور کو بے نقاب اور الذوالفقار یا پیپلز پارٹی کے متعلق یوٹیوب پہ بات کرنے والا کون ہے، اس کی اپنی جد و جہد، تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے۔ اس لیے
میرے اکثر بیانات ذاتی مشاہدے پر انحصار کرتے ہیں اور جہاں میری معلومات عطائی ہیں وہ ذریعہ بھی بیان کرتا ہوں۔ انڈیا کے بیس میں کیا ہوا، میری براہ راست معلومات اس بابت ہرگز نہیں، ہاں البتہ سنی سنائی پر بنیاد ہے۔ بھٹو برادران کے بارے میں یہ تاثر یا تو بغض کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یا کم علمی و کوتا فکری کے اصول پر کہ وہ پاک فوج کے خلاف تھے اور انڈیا کے ایجنٹ تھے وغیرہ۔ میرا آل ذوالفقار کے مختلف اڈوں پہ کوئی 5 سال پر مشتمل وقت گزرا ہے۔ میر مرتضی بھٹو کو آج تک یہ کہتے نہیں سنا کہ فوج ہماری دشمن ہے۔ وہ دونوں بھائی ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ضیاء جب تک زندہ ہے تب تک پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پاکستان میں صرف 2 طاقتیں ایسی ہیں جو ضیاء کو ختم کر سکیں، ایک ہماری تنظیم آل ذوالفقار اور دوسرا کوئی فوجی گروپ ضیاء کے خلاف کوئی بغاوت کر کے ضیاء کو کسی عبرتناک انجام سے دوچار کر سکتا ہے۔ ضیاء کسی سیاسی تحریک کے جلسے جلوسوں یا ہڑتالوں کے دباؤ سے کبھی بھی اقتدار سے علیحدہ ہونے والا نہیں ہے۔ شاعران کے بعد ضیاء ہی ایسا ڈکٹیٹر ہے جو اس خطے میں امریکی مفادات کی نگرانی کر پائے، اس لیے ضیاء کا اقتدار میں رہنا امریکہ کے مفاد میں بھی ہے۔ بھٹو برادران کا خیال تھا کہ اگر ضیاء کو قتل کر دیا گیا تو اس صورت میں کوئی دوسرا جنرل اقتدار میں آ گیا تو وہ چاہے جتنا بھی بدترین انسان ہوگا مگر پھر بھی ضیاء کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر ہوگا، کیونکہ ضیاء میں انسانی اور اخلاقی قدروں کا فقدان تھا، وہ کسی دوسرے جنرل میں نہیں ہو سکتا۔ بھٹو برادران کے کہنے کے مطابق ضیاء نے 1974 میں ملتان میں پاپا کو قرآن پہ حلف دیا تھا کہ وہ بھٹو برادران اور اس کے سارے خاندان کا ہمیشہ وفادار رہے گا، مگر ضیاء نے وقت آنے پر قرآن کا حلف بلا دیا۔ ضیاء وہ آستین کا سانپ تھا جس نے امریکہ اور اسرائیل کی خوشنودی کے لیے 17,000 فلسطینی فدائین کو اسرائیلی فضائیہ کے تعاون سے قتل کر دیا۔ جن مجاہدین کے ہاتھوں یہودی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا، جو کام اسرائیل کی کافر فوج تمام توپ و تفنگ رکھنے کے باوجود انجام نہ دے پائی، وہی کارنامہ ایک کلمہ گو نے کفار کے اشارے پہ کر دیا۔ بھٹو برادران کا خیال تھا کہ ضیاء کی جگہ کوئی دوسرا جنرل ہوتا تو کسی بھی صورت اس انتہا کا بے وفا اور غدار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے لازم ہے کہ ضیاء کو ختم کیا جائے۔ بھٹو برادران کا ضیاء یا اس کے حواریوں کے خلاف ہونا اگر پاک فوج کے خلاف ہونا مان لیا جائے تو پھر پاکستانی فوج کو ضیاء فوج کا نام دیا جانا چاہیے، نہ کہ پاک فوج کا۔ حالات و واقعات کی دلیل میں بھی دیکھا جائے تو ضیاء کی موت کے بعد فوج کے رویے میں بہرحال تبدیلی بھی دیکھنے کو ملی۔ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ مرتضی بھٹو اور بے نظیر میں اختلاف کی وجہ بی بی کے پہلے دور اقتدار میں فوج کو جمہوریت کا تغمہ دینے کے باعث پیدا ہوا تھا۔ اصل میں مرتضی اور بی بی کے اختلافات کی حقیقت یہ ہے کہ بے نظیر و میر مرتضی کو کافی عرصے سے یعنی بے نظیر میر صاحب کو کافی عرصے سے آل ذوالفقار کو ختم کرنے کے اعلان کا اصرار کرتی رہتی تھی، مگر مرتضی بھٹو اس اعلان سے انکار کرتا تھا۔ شاہ نواز بھٹو اپریل 1985 تک اپنے بڑے بھائی کا ہم خیال تھا، لیکن مارچ 1985 میں جب بھٹو برادران بے نظیر کی مخالفت کو نظر انداز کر کے آل ذوالفقار تنظیم کا بیس دوبارہ سے کابل میں بحال کرنے افغانستان پہنچے تو بے نظیر نے نجیب اللہ کو فون کر کے آل ذوالفقار کو بیس فراہم نہ کرنے اور بھٹو برادران کو
واپس بھیجنے کی فرمائش کی، جس کے جواب میں نجیب نے معذرت کے ساتھ کہا کہ ہم افغانوں کے کچھ دستور ہیں کہ گھر آئے مہمان کو خود واپس جانے کا نہیں کہتے۔ اس دوران بھٹو برادران اور کابل انتظامیہ آل ذوالفقار کو بیس دینے کی تفصیلات پر مذاکرات کرتے رہے۔ اس دوران بھٹو برادران اور کابل انتظامیہ آل ذوالفقار کو بیس دیے جانے کی تفصیلات پر مذاکرات کرتے رہے کہ ایک میٹنگ میں نجیب اللہ نے بے نظیر کے فون کی تفصیل بتائی، جس کو سن کر مرتضیٰ بہت دکھی ہوا اور فوری اپنی بہن کو فون کر کے بتایا کہ وہ آل ذوالفقار کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ ہمیں بہت مشکل سے کابل میں بیس دوبارہ ملا ہے، ہم از سر نو تنظیم آرگنائز کریں گے۔ اس گفتگو سے مرتضیٰ اور بے نظیر کے تعلقات میں کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا، جس کے باعث بے نظیر نے مرتضیٰ کی بجائے شاہ نواز سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور اس کو کابل چھوڑنے کا مشورہ دیتی رہی۔ اس دوران افغان حکومت نے کابل کے صنعتی علاقے علی مردان قلعہ کے پاس ایک وسیع رقبے پر مشتمل عمارت مرتضیٰ بھٹو کو بیس کے طور پر دے دی اور تنظیم کو نئے سرے سے آرگنائز کیے جانے کا کام اپنے ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران نجیب اللہ کی کچھ تجاویز یا شرائط پہ شاہ نواز بھٹو نے اس کو تنظیم میں مداخلت کے مترادف جانا اور وہ میٹنگ چھوڑ کر چلا آیا۔ مرتضیٰ بھٹو نے شاہ نواز کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمارے پاس کابل کے علاوہ کوئی دوسرا بیس نہیں ہے، اس لیے یہ وقت مناسب نہیں کہ ہم اپنی شرائط پہ کابل میں بیس بنا سکیں، لیکن شاہ نواز کسی بھی صورت میں آمادہ نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں بھائیوں میں بھی شدید اختلاف پیدا ہو گئے۔ شاہ نواز نے افغان حکام سے اپنی واپسی کا انتظام کرنے کی درخواست کر دی کہ اسی دوران بے نظیر اور شاہ نواز کی فون پر گفتگو پر مرتضیٰ نے شاہ نواز سے فون پکڑ کر بے نظیر سے بات کرنا چاہی تو شاہ نواز نے دوبارہ سے مرتضیٰ سے فون چھین کر کہا کہ میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں۔ اس دوران مرتضیٰ بھٹو کی شاہ نواز سے ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد شاہ نواز صبح سویرے ہم ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی چوٹ کا نشان بھی تھا اور وہ بہت افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت ہم تینوں بھائیوں کے علاوہ سردار سلیم، سہیل سیٹھی اور 7 عدد پشتون ساتھی ہی رہ چکے ہوئے تھے۔ سردار سلیم اور سہیل سیٹھی کو مکریان میں ایک فلیٹ دیا گیا تھا اور بھٹو برادران کو وہی پرانا گھر دیا گیا تھا جہاں وہ پہلے رہا کرتے تھے۔ شاہ نواز نے ہمیں بتایا کہ میں تنظیم چھوڑ کر واپس جا رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر نجیب ہمیں اپنی شرائط پہ کابل میں رکھنا چاہتا ہے، مگر میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میری پوری خواہش تھی کہ سیاست کی وجہ سے خاندانی ناچاکی پیدا نہ ہونے پائے، لیکن حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ میں نہ تو بے نظیر کو ناراض کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اپنے بھائی کو، اس لیے میں اس سارے معاملے سے خود کو علیحدہ کر کے کچھ دنوں تک کابل سے جا رہا ہوں، لیکن جب تک کابل میں ہوں آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ اس کے بعد شاہ نواز بھٹو اگلے 10 دن تک مسلسل ہم ساتھیوں کے پاس صبح سویرے آتا رہا اور مختلف موضوعات جس میں مذہب، سیاست، سائنس، بھٹو صاحب کی زندگی پہ طویل لیکچر دیا کرتا، جس کی تفصیل آئندہ ضرور کروں گا۔ اور جیسے ہی دوپہر کے قریب مرتضیٰ بھٹو بما سردار سلیم اور سہیل سیٹھی کے ہمراہ ہمارے وہاں آتے تو شاہ نواز ان کو دیکھ کر خاموشی سے نکل جاتا۔ ظاہر ہے کہ ہم ساتھی جان چکے تھے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو ان دنوں بہت پریشان
دکھائی دیتا تھا، لیکن لفظوں سے اس کا اظہار کرنے سے گریز کرتا رہا کہ ایک دن مرتضی بھٹو اکیلا ہمارے درمیان آیا اور ہر ایک سے علیحدگی میں مختصر ملاقات کرتا رہا، اور آخر میں ہم تینوں بھائیوں کو بلوا کر ہماری رائے جاننے کے لیے یوں سوال کیا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کٹر بھٹوئسٹ ہیں اور آپ کے سارے گھرانے کی بے مثال قربانیاں بھی ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنا سمجھ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں تنظیم کو بند کرنے کا اعلان کر دوں تو اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ اس کا جواب متفقہ یا ذاتی رائے سے دے سکتے ہیں۔ ہم تینوں کا متفقہ جواب یہی تھا کہ سر، پاکستان کی سیاست میں جو بھی اثر ہوگا وہ بعد میں معلوم ہوگا، لیکن ہمارے ہزاروں ساتھی جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کے لیے یہ خبر بہت مایوس کن ہوگی، وہ بد دل ہو جائیں گے۔ میر صاحب ہمارا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہمیں جدوجہد جاری رکھنی چاہیے کہ الذوالافکار کی بنیاد اس موٹو پہ رکھی گئی تھی کہ یہ تنظیم بند ہونے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مرتضیٰ نے ہمیں گلے لگایا اور بتایا کہ پارٹی کے کچھ لوگ بے نظیر کو یہ غلط مشورہ دے رہے ہیں کہ اقتدار کا شارٹ کٹ الذوالافکار کی بندش کی بنیاد پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں کابل سے بلوا رہی ہے، باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس دوران ہم نے بہت احترام سے سوال کیا کہ کچھ دنوں سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ شاہ نواز بھٹو اور آپ میں کچھ تناؤ پایا جاتا ہے، جس پر میر صاحب نے جلدی سے سوال کیا کہ کیا شاہ نواز نے آپ سے اس بابت کوئی بات کی ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ انہوں نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ وہ تنظیم چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، جس پر میر صاحب نے بتایا کہ شاہ نواز پر بے نظیر کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ کابل سے واپس آ کر کسی یورپی ملک آباد ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو لازمی بات ہے کہ ہماری تنظیم کے لیے بہت بڑا نقصان بھی ہوگا اور ہمارے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، ہمارے ساتھی ڈی مورلائز ہو جائیں گے اور پھر پرسنل سیکیورٹی رسک بھی ہوگا۔ بدقسمتی سے بے نظیر ان سب ایشوز کو نہیں جانتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ مرتضی اور شاہ نواز میرے اقتدار میں رکاوٹ ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ بے نظیر کو امریکہ اور پارٹی میں شامل موقع پرست استعمال کر رہے ہیں۔ بے نظیر نے ہم پہ یہ الزام بھی لگایا ہے کہ الذوالافکار اگر نہ ہوتی تو ایم آر ڈی کے ذریعے ضیاء حکومت کا خاتمہ ہو جاتا اور آج پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، مگر یہ بھی ایک خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بے نظیر نے شاہ نواز کو بتایا تھا کہ اگر الذوالافکار کو ختم کر دیا جائے تو امریکہ ضیاء کو مجبور کر دے گا کہ پاکستان میں جماعتی بنیادوں پر نئے سرے سے انتخاب کرا کر انتخاب بعد میں پیپلز پارٹی کی لینڈ سلائیڈ وکٹری یقینی ہے۔ میں یا شاہ نواز اس رائے سے متفق نہیں، کیونکہ افغان جنگ کی وجہ سے امریکہ کے مفادات ضیاء حکومت پہ بنیاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے ایشوز پر ہم بہن بھائیوں کے درمیان سوچ کا فرق موجود ہے۔ کچھ دن قبل بھی بے نظیر نے بیان دیا تھا کہ امریکہ بھٹو صاحب کا قاتل نہیں، جس پر میں نے اس کو فون پر بتایا کہ ہمارے والد نے اپنی جیل میں لکھی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ امریکہ میرے خون کا پیاسا ہے اور مجھے ہر صورت مروانا چاہتا ہے، اور تم امریکہ کو قاتل نہ قرار دے کر اپنے شہید والد کی بات کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بے نظیر پارٹی میں بیگم صاحبہ اور مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دینے
لوگوں کو آگے لے کے آئے، مگر بے نظیر کا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کامیابی کا سب سے اہم جز پیسہ ہے۔ وہ ہمیں یہ کہتے نہیں تھکتی کہ پاکستان میں پاور میں رہنے کے لیے نظریے یا ٹیلنٹ کی بجائے رچ ہونا ہی اقتدار کی ضمانت ہے، جس کی وہ ہمیں مثال چودھری ظہور الہی اور پنجاب کے گورنر کی فیملی کی دیتی ہے کہ ان کا اقتدار میں رہنا صرف پیسے کے زور پر ہے۔ ہمارا والد جو بہت ٹیلنٹڈ تھا مگر ان کو نظریات کی سیاست میں سزائے موت ہوئی۔ اگر ہمارا خاندان بھی نظریات اور گریلا جنگ کی بجائے اپنا وقت مالی طور پر زیادہ سے زیادہ مستحکم ہونے پر لگائے تو پاکستان کے اقتدار کے دروازے ہمارے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ مرتضیٰ کے بقول یہی وجہ ہے کہ پارٹی میں سیاسی اور نظریاتی میرٹ کی بجائے پیسے والوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ پارٹی کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے مشکل ترین حالات میں خود کو زندہ رکھا تو اس کی وجہ ایک ویژن تھا جو کہ پیسے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میں کیونکہ بے نظیر کے خیالات سے ایگری نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہو۔ بے نظیر کی تنظیمی امور میں مداخلت اور نجیب اللہ کی کچھ ڈیمانڈ کی وجہ سے شاہ نواز اور میرے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں جو اب آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے مزید بتایا کہ بے نظیر کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاستدان کی بجائے ایک بزنس پرسن ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ چیئرمین شہید کی پارٹی کہیں کوئی فرم ہی نہ بن جائے۔ میر مرتضیٰ کا خدشہ بے نظیر کے اقتدار میں آنے کے بعد نہ صرف 100% صادق آیا بلکہ بے نظیر کی قیادت نے ایک عوامی پارٹی کی وجہ شہرت کی چھاپ کو مٹا کر ایک استثالی پارٹی کی شکل دے دی۔ ادھر اسی دوران بھٹو برادران ایک طرف تو نجیب اللہ سے تنظیم کے دوبارہ فعال کرنے پہ بات چیت میں مصروف تھے تو دوسری طرف پی ایل او کے سفارت خانے میں رکھے الذوالافکار کے اسلحے کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی فکر میں الجھے ہوئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں افغان مجاہدین کابل شہر پر بہت زیادہ راکٹ برساتے رہتے تھے۔ ان ہی راکٹوں میں چند ایک پی ایل او سفارت خانے کے گرد بھی گرے تھے۔ فروری 1985 میں مسلسل 12 راکٹ پی ایل او کے سفارت خانے کی عمارت کے پاس گرے تھے، جس سے ان کو یہ خدشہ تھا کہ ممکن ہے سفارت خانے کو تباہ کرنے کی یہ کوئی قصدن کوشش ہو۔ اس لیے عمارت میں رکھا الذوالافکار کا کثیر تعداد اسلحہ باعث تباہی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے پی ایل او والے چاہتے تھے کہ یہ اسلحہ جلد از جلد وہاں سے نکال لیا جائے۔ جب بھٹو برادران دوبارہ کابل مارچ 1985 میں آئے تو وہ اس اسلحے کو افغانستان سے پاکستان منتقل کرنا چاہتے تھے، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ کس اعتباری بندے کو سونپا جائے۔ بھٹو برادران نے یقیناً سہیل سیٹھی سے بھی اس بابت بات کی ہوگی جس کا مجھے معلوم نہیں، مگر ایک دن دونوں بھائیوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر پی ایل او کے سفارت خانے آئے اور کچھ عربوں سے ہمارا تعارف کروایا۔ چائے پانی کے بعد شاہ نواز نے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ حاجی شازمان افریدی کیسا بندہ ہے؟ ہمارا جواب تھا کہ اس نے الذوالافکار کے کارکنوں کی مدد کی ہوئی ہے، اس لیے وہ اچھا بندہ ہے، قابل بھروسہ بھی ہے۔ اس پر شاہ نواز نے پوچھا کہ کیا اگر ہم اس کو کابل آنے کی دعوت دیں تو وہ 2 یا 3 دن کے نوٹس پر یہاں آ سکتا ہے؟ جس پر ہم نے بتایا اس کا جواب تو وہی دے سکتا ہے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ وہ آ جائے گا۔ اس کے بعد شاہ نواز ہمیں عمارت کے ایک تہہ خانے میں لے گیا جہاں بہت سے صندوق میں بہت سا اسلحہ تھا۔
اس کو شمار کیا گیا اور اس عمل سے فارغ ہو کر ہم سب واپس آ گئے۔ میر مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا اسلحہ حاجی شاہ زمان کے پاس رکھ دیا جائے، اور اس کے لیے اگر وہ افغانستان آ کے ہم سے بات کر لے تو کیا آپ بھائی حاجی شاہ زمان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ جس پر آغا ندیم نے کہا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ حاجی شاہ زمان 1983 میں الذوالفقار کو مدد کرنے کی وجہ سے گرفتار ہو گیا تھا اور کوئی 3 ماہ بعد رہا ہوا تھا۔ جب سے وہ رہا ہوا ہے ہمارا اس سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خفیہ پولیس والے ابھی بھی اس کی نگرانی کرتے ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے حاجی سے رابطہ کرنا ہوگا، اگر وہ راضی ہو گیا تو بہتر ہے، ورنہ کوئی دوسرا حل ڈھونڈے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ حاجی شاہ زمان کو کابل کی بجائے جلال آباد بلوایا جائے گا۔ یہاں اس سے شاہ نواز بھٹو خود مل کر ساری بات کرے گا۔ اس پروگرام کے مطابق آغا ندیم، ڈاکٹر صدیق اور شاہ نواز بھٹو جلال آباد جانے ہی والے تھے کہ اسی دوران افغان حکومت نے ایک مشکوک گاڑی سے کچھ افراد کو وزیر اکبر خان کے علاقے سے گرفتار کیا، جن کی تفتیش سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ شاہ نواز کی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے اس پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے۔ شاہ نواز کا پروگرام تھا کہ وہ پہلے سے طے شدہ دعوت پہ ایک جلا وطن کے گھر جا رہا تھا، لیکن کیونکہ فاصلہ بہت کم تھا لہٰذا اس دن شاہ نواز پیدل ہی نکل گیا اور قاتل اس کی گاڑی کا انتظار کرتے رہے۔ اس واقعے کے بعد افغان حکومت نے شاہ نواز کو بہت ہی محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور جلال آباد جانے کے پروگرام کو کینسل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود شاہ نواز ہر صورت جلال آباد جا کر تنظیمی اسلحے کا بندوبست کرنا چاہتا تھا۔ ادھر بے نظیر کا مسلسل اصرار یہ تھا کہ کابل چھوڑ دیا جائے۔ کسی ایک موقع پر بے نظیر نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا یہ سارا اسلحہ مری خاندان کو امانتاً سونپ کر چلے آئیں، جس کے بعد مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر کے درمیان اور بھی دوری پیدا ہو گئی، کیونکہ مرتضیٰ کسی بھی صورت کابل چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور اس کے لیے پی ایل او کے پاس رکھے اسلحے کا بندوبست کرنے کا ایک ڈیلنگ ٹیکٹس بھی تھا، جس کی وجہ سے شاہ نواز کو کابل میں رہنے پر آمادہ کیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مریوں کو کتنا اسلحہ ملا یا نہیں، مگر ڈاکٹر نجیب نے ہمیں بتایا کہ ہماری حکومت کو اس ڈیل میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ہمارے چند ایک دوستوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہی اسلحہ بلوچستان میں آباد پشتون آبادی کے خلاف استعمال ہو، اس لیے ہم نے اس اسلحے کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ بہرحال شاہ نواز کی موت پر اجمل خٹک صاحب سے ایک ملاقات کے دوران باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ افغان حکومت کو بلوچستان میں ہر کسی کو اسلحہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بالآخر اس کا استعمال وہاں کے غریب پشتون عوام کے خلاف ہی ہوگا۔ اس بات سے میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر نجیب کو اجمل خٹک صاحب نے ہی اسلحہ ضبط کرنے کا مشورہ دیا ہوگا۔ بہرحال جن پوائنٹس پہ میر صاحب اور بی بی کا 1985 تک کا اختلاف میرے علم میں ہے ان کا مختصر ذکر کیا ہے، جن کو سن کر لوگ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایسا نہیں کہ فوج کو تغمہ جمہوریت دینے پر بہن بھائیوں کے درمیان تلخی شروع ہوئی تھی۔ اختلاف کی بنیاد کی وجوہات کے محرکات کچھ اور تھے جن کا کچھ ذکر کیا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو ہر حالت میں الذوالفقار کو جاری رکھنا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ نجیب اللہ سے کسی قسم کا تناؤ نہیں چاہتا تھا، اور سب اچھا جا رہا تھا کہ اس دوران افغان حکومت نے بھٹو برادران کو بے نظیر کے پرو امریکی ویوز کا تاثر ختم کرنے کے لیے کابل کا دورہ کرنے کی تجویز دی، جس پر مرتضیٰ نے کہا کہ آپ ہمیں بیس پرووائڈ کریں اور یہ بیس اچھے طریقے سے چلے گا تو ہم اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ بے نظیر کو یہاں دورہ کرنے کی لیے راضی کر سکیں۔
مرتضی بھٹو کی ڈپلومیسی کے برعکس شاہ نواز اس کو بلیک میلنگ کے طور پر دیکھتا تھا. ایک طرف بے نظیر مسلسل شاہ نواز کو کابل سے چلے آنے کا کہتی تو دوسری طرف نجیب اللہ کی تجویز کو اس نے ایک شرط کے طور پر لیا، اور ظاہر ہے کہ شاہ نواز میں مرتضیٰ کی نسبت میانہ روی کا رجحان کم تھا. شاہ نواز نے واضح کیا کہ نجیب اگر ہم کو ہماری شرائط پہ بیس فراہم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کابل سے جا رہا ہے. اس دوران کابل میں مقیم کچھ دیگر پاکستانی جلا وطن افراد نے بھی بھٹو برادران کو الٹے سیدھے مشورے دیے، جن سے بھٹو برادران اور افغان حکومت میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو سکی. نجیب اللہ سے ایک ملاقات میں اس نے بتایا کہ کچھ پاکستانی گروپ جن کا بھٹو برادران سے میل جول تھا، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان بھائیوں کو کابل میں بیس مل جائے. نجیب اللہ سے ایک ملاقات میں اس نے بتایا کہ کچھ پاکستانی جن کا بھٹو برادران سے میل جول تھا، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان بھائیوں کو کابل میں دوبارہ سے بیس مل جائے. نجیب کے مطابق ان افراد کی نظر فلسطین کے سفارت خانے کے بیسمنٹ میں موجود الذوالفقار کا اسلحہ تھا، جس میں 12 عدد سام میزائل، 200 کے قریب RPG اور دیگر بہت سے ہتھیار تھے. نجیب کے مطابق ایک طرف تو یہ لوگ بھٹو بھائیوں کے دوست بنے ہوئے تھے، تو دوسری طرف یہ لوگ اسے کہا کرتے تھے کہ آپ آزمائے ہوئے کو دوبارہ کیوں آزمانا چاہتے ہیں، ان کو ہرگز دوبارہ کابل میں بیس فراہم نہ کریں. ان کی وجہ سے ماضی میں بھی افغان حکومت نے بہت نقصان اٹھائے ہیں. ان غیر یقینی حالات کی وجہ سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی تھیں، جس کا انجام یہی نکلا کہ 11 مئی 1985 کو دونوں بھائی کابل براستہ ماسکو سے دمشق چلے گئے، جس کا ہم ساتھیوں کو کچھ دنوں کے بعد بتایا گیا. سردار سلیم اور سہیل سیٹھی بھی کچھ دنوں کے بعد دہلی چلے گئے. جانے سے قبل سردار سلیم ہم ساتھیوں سے کوئی 5 عدد تنظیمی کلشن کو وصول کرنے آیا، اور اس نے بتایا کہ میں دلی جا کر آپ کو پاسپورٹ بھیج دوں گا تاکہ آپ بھی دمشق چلے جائیں. بہرحال ہم ساتھیوں نے اس کو بتایا کہ یہ اسلحہ بھٹو برادران نے ہمیں دیا تھا، اگر وہ ہمیں فون کر کے بتا دیں تو ہمیں یہ اسلحہ آپ کو دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سردار سلیم لاجواب ہو کر وہاں سے نکل گیا. اس واقعے کے کوئی 5 یا 6 ہفتے بعد کی بات ہوگی. غالباً جون 1985 کے ایک دن شاہ نواز بھٹو کا فون آیا، جو کہ ایک سرپرائز تھا. شاہ نواز بہت اچھے موڈ میں تھا. اس وقت کابل میں ہم تینوں بھائیوں اور ڈاکٹر صدیق کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا ساتھی موجود نہ تھا. پشتون ساتھی اپنے اپنے علاقوں میں جا چکے تھے. ہم نے شاہ نواز سے بہت سے سوال کر ڈالے، جس کے جواب میں شاہ نواز نے کہا میں اور ڈاکٹر صاحب یعنی مرتضی بھٹو اگست یا سپٹمبر تک کابل آ کر تمہارے سارے سوالوں کے جواب دیں گے، اور اب آپ مرتضی سے بات کریں. میر صاحب نے فون پر بتایا کہ شاہ نواز اور میں جلد واپس آ رہے ہیں، اور اس بار ہم نئے آئیڈیاز کو بروئے کار لاتے ہوئے کامیاب آپریشن کریں گے. آپ ساتھی بالکل نہ گھبرائیں، وی آر آن دا وے. اس تنظیم کو نئے سرے سے آرگنائز کیا جا رہا ہے، اور اس تنظیمی نئے سیٹ اپ میں آپ کا سارا کنٹرول ہوگا. سردار سلیم، سہیل سیٹھی اور احسان بھٹی وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور تمام ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی. ہم نے میر صاحب کو بتایا کہ سردار سلیم نے اسلحہ مانگا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ اس کو کس نے آتھورائز کیا تھا کہ وہ آپ سے اسلحہ طلب کرے. آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کو اسلحہ نہیں دیا، بصورت دیگر وہ اسلحہ فروخت بھی کر سکتا تھا. شاہ نواز نے بتایا کہ بہت جلد انڈیا سے کچھ ساتھی کابل آ جائیں گے، اور اس کے لیے افغان حکومت آپ کو مزید گھر بھی دے گی. جس پر میں نے بتایا کہ کابل میں ہمارے چند پرانے ساتھیوں، جن میں لالا فرید، بابا غزن اور نشا خان کے کچھ مریدوں نے قرآنی حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ سہیل سیٹھی اور
احسان بٹی کو ہر صورت قتل کر دیں گے. اگر یہ لوگ کابل آ گئے تو ممکن ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو. شاہ نواز نے بتایا کہ دلبر اور سہیل سیٹھی کا ہماری نئی آرگنائزیشن میں کوئی رول نہیں ہے اور نہ ہی وہ کابل آ رہے ہیں. آپ نشا خان سے ملو، اس کو راضی کرو اور دیگر پرانے ساتھیوں کو بھی راضی کرو، جن میں کوثر علی شاہ سے بھی رابطہ کر کے ہمارا سلام دو، اور جب ہم کابل آئیں گے تو ان سب سے خود ملیں گے. شاہ نواز نے مجھے بتایا کہ میں پی ایل او کے اس نمائندے سے ملوں جس کی ملاقات سفارت خانے میں کروائی گئی تھی. بھٹو برادران نے بتایا کہ ہم نے نجیب اللہ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے، آپ سے رابطے میں رہے. بھٹو برادران کافی جوش و خروش سے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. ان کی باتوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مستقبل سے بہت مطمئن ہیں اور جلد کابل آنے کی تمنا رکھتے ہیں. اگلے دن میں فلسطینی سفارت خانے گیا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ پاکستانی مجاہد جو پی ایل او کے ساتھ بیروت سے تونس منتقل ہو گئے تھے، ان میں سے 33 افراد نے بھٹو برادران کی تنظیم کے ساتھ مل کر ضیاء حکومت کے خلاف رضاکارانہ طور پر شامل ہونے کا ارادہ کیا ہے اور وہ لوگ بہت جلد کابل آنے والے ہیں. ڈاکٹر صلاح الدین نے ہمیں بتایا ہے کہ کابل میں ان کی رہائش کی ذمہ داری آپ کی ہے. میں نے بتایا کہ شاہ نواز نے تو مجھے بتایا تھا کہ کچھ لوگ انڈیا سے آ رہے ہیں مگر آپ کے بقول تونس سے آ رہے ہیں، جس پر اس نے مجھے بتایا میں جو جانتا تھا آپ کو بتا دیا. ممکن ہے وہ لوگ انڈیا کے راستے سے یہاں آئیں جس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں. اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کی لیڈرشپ نے $300 آپ کے لیے دیے ہیں اور اس کے ساتھ اس نے ایک لسٹ بھی مجھے تھما دی. یہ لسٹ شاہ نواز کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی جس میں کمبل، ٹوتھ پیسٹ، برتن، صابن، تولیہ وغیرہ کا درج تھا. سی یو سون، بیسٹ وشز شاہ نواز بھٹو. اگلے دن میں اور ڈاکٹر صدیق نے بازار سے سارا سامان خرید کر پی ایل او والوں کو رپورٹ دی. اسی دوران ہم نے قبائلی ساتھیوں اور کابل میں مقیم ناراض ساتھیوں کو پھر سے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. جولائی کے پہلے ہفتے تک بہت سے قبائلی ساتھی بھی کابل جمع ہو چکے تھے جن کی تعداد 45 کے قریب تھی اور سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ بھٹو برادران کب کابل آئیں. تونس سے آنے والے ساتھیوں کے سارے انتظامات مکمل تھے کہ ایک دوپہر ساتھی بہادر خان دور سے ہانپتا ہوا نظر آیا جو بلند آواز میں پشتو میں کچھ کہہ رہا تھا. شاہ نواز کی سمجھ آ رہی تھی. جب وہ قریب آیا تو اس نے بتایا کہ کابل ریڈیو کی خبر سن کر آیا ہے کہ شاہ نواز بھٹو فرانس میں مر گیا ہے. پہلے تو ہم نے اندازہ لگایا کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہوگی مگر اسی دوران کوثر علی شاہ بھی غمناک چہرے کے ساتھ وہاں آ چکا تھا اور خبر کی تصدیق کر دی. ریڈیو ٹی وی نے بھی اس خبر کو نشر کر دیا. اس کے ساتھ ہی ہم سب کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. کچھ دنوں کے بعد پی ایل او والوں کے پاس میں دوبارہ گیا کہ کوئی پیغام یا کوئی نئی بات معلوم ہو سکے، جس پر مجھے بتایا گیا کہ مرتضیٰ سے کسی کا رابطہ نہیں ہو پا رہا. اگر کوئی نئی انفارمیشن ہوگی تو ہم آپ کو دے دیں گے. یہ وہ حالات و واقعات تھے. معلوم نہیں لوگوں کے پاس کون سا پیمانہ ہے جس کے معیار پہ براہ راست ایک بیان پہ پختہ رائے قائم کر لیں کہ شاہ نواز نے خودکشی کی تھی. اپنی موت سے 2 یا 3 ہفتے قبل جب ہم سے گفتگو کر رہا تھا تو اس بندے کی آواز فل آف لائف تھی، نئی امنگوں سے بھرپور، ایک چھوٹے بچے کی ضد کی ترنگ جو کسی کھلونے کو پانے کے لیے بے قرار ہو. ایسی ہی بے صبری شاہ نواز کی باتوں میں تھی کہ وہ واپس کابل آنے کا شدت سے منتظر تھا. فون پر اس کا موڈ بھی بہت اچھا تھا اور کافی فری باتیں بھی کرتا رہا. اپریل میں جب بھٹو برادران کابل میں تھے تو
ان سے ایک ساتھی نے کابل میں شادی کرنے کی اجازت طلب کی تھی، جس پر شاہ نواز نے بے ساختہ کہہ دیا تھا کہ بھائی کابلی لڑکی سے شادی کر کے آج تک خوش کون رہا ہے، میری طرف ہی دیکھ لو کہ میں خود ریگریٹ کرتا ہوں کہ مجھ سے ہی کوئی سبق حاصل کرو، بس انتظار کرو کہ ہم کب پاکستان جائیں اور پھر وہاں میں بھی دوسری شادی کروں گا۔ اس دن فون پر شاہ نواز نے پوچھا کہ اس ساتھی نے کہیں کابل میں شادی تو نہیں کر لی۔ ہمارا جواب منفی میں سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ مرنے سے کچھ عرصہ قبل تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ سبب خودکشی بنتی، اور نہ ہی فرانس کے ڈاکٹروں اور پولیس کوئی خودکشی کا کوئی امکان ملا۔ جو دوست برملا شاہ نواز کی خودکشی پر اصرار کرتے ہیں وہ اپنی بات کی کوئی دلیل بھی دیں، قیاس کی بنیاد پر ایسا دعویٰ ذہنی ناہمواری ہی ہے۔ شاہ نواز کی موت ایک بہت بڑا المیہ تھی۔ میرا گمان ہے کہ یہ بندہ بہت ذہین انسان تھا، گو کہ عمر کے تقاضے کی وجہ سے کچھ گرم مزاج تو تھا، مگر مشاہدے سیاسی پیشن گوئی میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ شاہ نواز میں یقیناً کچھ ایسی خصوصیات ضرور تھیں کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو پاکستان میں لیڈرشپ کے خلا کو پورا کر سکتا تھا، یا کم از کم پیپلز پارٹی کی قیادت بن کر پارٹی کو صحیح معنوں میں بھٹو شہید کی پارٹی بنا سکتا تھا۔ شاہ نواز بھٹو کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ وہ اپنے خاندان کے افراد سے بے حد پیار و احترام کرتا تھا، اور وہ کسی بھی صورت بہن بھائیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی اس نے بے نظیر کا دل رکھنے کی خاطر ریحانہ کو طلاق بھی نہ دی، جو امکانی طور پر شاہ نواز کی ہلاکت کا باعث بھی بنی۔ بے نظیر میں اگر عقل نامی کوئی شے ہوتی تو وہ سب سے پہلے شاہ نواز سے طلاق لینے کا سبب معلوم کرتی۔ شاہ نواز نے کم از کم 4 بار بے نظیر سے طلاق کی بات کی تھی، مگر ہر بار وہ ایسا نہ کرنا کی رٹ اس شدت سے لگا دیتی کہ شاہ نواز کبھی بھی اپنی بات مکمل نہ کر پایا۔ دانش و فراست کی ضرورت تھی کہ وہ ایک بار تمام حالات اپنے بھائی کی زبانی سن لیتی تو غالب امکان یہی ہوتا کہ کوئی بھی بہن اپنے بھائی کو طلاق لینے کی رائے ہی دیتی۔ حیرت ہے جو عورت اپنے گھر کی چھوٹی موٹی الجھنیں دور کرنے کی اہل نہیں تھی، وہ پاکستان جیسے سنگین ترین مشکلات میں گرے ملک کی مشکلات کو کیسے حل کرنے پہ قادر ہو سکتی ہے؟ جس عورت کا معیار سوچ یہ ہو کہ سیاست میں نظریات کی بجائے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، کیا ایسی عورت بھی قائد کے طور پر جانی جا سکتی ہے؟